پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. میرا تعلق مسجد اور مدرسے سے میں اس لیے بتا رہا ہوں. پاکستان کے عوام اتنی حساس ہے دین کے معاملے میں کہ اگر آپ مسجد میں جائیں, کسی دن آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا امام مسجد زانی ہے, آپ کا امام مسجد چور ہے, آپ کا امام مسجد کرپٹ ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں جانتا ہوں, ثابت نہ ہو, صرف بات ایسے اٹھ جائے, لوگ امام مسجد کو نکال دیتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں ساڑی نمازاں نہیں ہونیاں. امام مسجد کو نکال دیتے ہیں صرف الزام پر. اگر امام مسجد نہ نکلے تو آپ وہاں نماز نہیں پڑھتے, آپ کہتے ہیں ہم دوسری مسجد میں. اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میرے عزیز بھائیوں, جب امام مسجد آپ کی علاقے کی چھوٹی سی جگہ کا امام چور اور کرپٹ ہو, آپ اس کو نکال دیتے ہیں. یہ رب کی مسجد ہے پاکستان. 27 رمضان کو رب نے قرآن دیا اور 27 رمضان کو پاکستان دیا. یہ حکمت سے خالی تعلق نہیں ہے. یہ 27 رمضان کو جو قربانیاں ہمارے بڑوں نے دی ہیں, مدینہ کی اسلامی ریاست کے بعد پہلی ہجرت اسلام کے نام پہ پاکستان میں ہوئی ہے. اور اگر اسلامی نعرہ نہ ہوتا یہ پاکستان نہ بنتا. پنجابی نہ بنا سکتے, سرائکی نہ بنا سکتے, پٹھان نہ بنا سکتے. یہ اسلام کا نعرہ تھا, بنا لیا. اور جب میں اور آپ کہتے ہیں کہ اسلام, تو پھر اسلام یہ رب کی مسجد ہے. اس کا وزیر اعظم چور نہیں ہو سکتا, اس کا وزیر اعظم اور صدر کرپٹ نہیں ہو سکتا, زانی نہیں ہو سکتا. جب آپ کی مسجد کا نہیں ہو سکتا تو رب کی مسجد کا بھی نہیں ہو سکتا. اور میرے عزیز بھائیوں, آپ دیکھیں نا, مسجد کے بارے میں آپ اتنے حساس ہیں. میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں, لیکن آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ملتان سے آنے کا مجھے بڑا ٹائم لگا ہے اور 10-15 ہزار کا پیٹرول بھی لگا ہے, اس لیے کچھ بات تو میری آپ سنیں گے. کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی مسجد میں آپ حساس ہیں, امام اچھا ہو, نیک ہو, پارسا ہو, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ مسجد میں آتے ہیں, صفیں بچھی ہوئی ہوتی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آج صفیں نہیں ہیں جی. کبھی ایسا نہیں ہوتا جی 2 دن ہو گئے مسجد کا تالا نہیں کھل رہا, اور 2 وقت ہو گئے ہیں, ظہر کی نماز بھی نہیں ہوئی, عصر کی بھی نہیں ہوئی. کبھی ایسا نہیں ہوتا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسجد کا میٹر اتر گیا جی, کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, پانی بھی ہوتا ہے, آپ کے لیے صفیں بھی بچھی ہیں, سردی اور گرمی کے بندوبست بھی ہو گئے, اور امام صاحب آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہونے دیتے. کیوں؟ امانت دار بندہ ہے. پاکستان کے وزیر اعظم بھی امانت دار لائیں, پاکستان کے صدر بھی امانت دار لائیں, تاکہ آپ کو یہ پریشانیاں نہ اٹھانی پڑے کہ محنت اور مزدوری 12 گھنٹے کریں اور اس کے بعد پتہ چلے کہ گھر کا چولہا نہیں جل رہا, گھر کا گزارا نہیں ہو رہا, مہینے کے ابھی 28 دن ہوئے اور پیسے صاف ہو گئے. تو میرے عزیز بھائیوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی بھی کچھ حکمتیں ہیں. جب بندہ اس کی حکمت سے ہٹتا ہے تو خراب ہو جاتا ہے. آپ بائک لے کر آتے ہیں, آپ بائک یا کار نہیں خریدتے, شو روم پر جاتے ہیں, وہ آپ کو چابی پکڑاتے ہیں, ساتھ ایک بک دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں گائیڈ بک ہے, کاپی دیتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں بھائی اس طرح استعمال کرو, کیونکہ انجینئر نے بتایا ہے کہ جب تک 500 کلومیٹر رننگ نہ ہو اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا, اور یہ آئل ڈالنے کی جگہ ہے, آپ نے یہاں پہ آئل ڈالنا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ گھر آئیں اور آ کر فوراً 5 بندوں کو بٹھا لیں. آپ کہتے ہیں نہیں بھائی, آپ کا بچہ اگر بیٹھے لگے, آپ کہتے ہیں انجینئر نے کہا ایسا نہ کرو, انجن سیز ہو جائے گا, انجن تباہ ہو جائے گا. کیوں؟ انجینئر نے کہا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں, ہمارے انجینئر نے, رب العالمین نے ہمیں کیا کہا ہے؟ کونوا مع الصادقین, نیک لوگوں کے حمایت کار بنو اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اور جماعت اسلامی یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں, یہاں پر الحمدللہ جماعت اسلامی میں کسی کی تنخواہ نہیں ہے, کسی کا عہدہ نہیں ہے, کسی کی کوئی جاگیر نہیں ہے. یہ جماعت اسلامی اللہ کے دین کے ماننے والوں کی اور جنہوں نے جھنڈا اٹھایا ان کی جماعت ہے. اس میں کوئی امیر بنتا ہے وہ بھی کام کرتا ہے, وہی امیر پیچھے صف میں آتا ہے پھر بھی کام کرتا ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس جماعت کے ساتھ صرف پیسے دینی, پیسے ضرور دیں. ولید صاحب نے کہا کہ 1000 خرچہ آیا ہے, تو پہلے تو میں دیتا ہوں نا اپنا, ہر بندے پر جو خرچ آئے. تو پہلے میں آپ سے کہتا ہوں کہ کم از کم 1000, جو نہیں دینے کے لیے آیا تھا, جو صرف پروگرام سننے آیا تھا, وہ 1000 روپیہ دے کے جائے. چلے کھانے کے پیسے تو ہم سارے دے دیں, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو زیادہ دینے آئے تھے, میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ دے دیں, اور انشاءاللہ رب العالمین آپ کو ریٹرن بھی کرے گا. اور یہ سب سے امانت دار جماعت ہے جس کے پاس آپ کے 1-1 روپے کا حساب ہے. حکومت کا کام ہے صحت کا ہسپتال بنانا, وہ حکومت نہیں بناتی, جماعت اسلامی بناتی ہے. حکومت کا کام ہے بچوں کو تعلیم اور سہولتیں تعلیم کی فراہم کرنا, وہ حکومت نہیں کرتی, جماعت اسلامی کرتی ہے. ڈیزاسٹر آ جائے,
کوئی آپ کے ملک میں آفت آ جائے، کوئی زلزلہ اور سیلاب آ جائے، حکومت ابھی سوئی ہوتی ہے اور جماعت اسلامی کام کر رہی ہوتی ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ووٹ کا حقدار کون ہے؟ آپ کہیں گے صرف جماعت اسلامی۔ اگر پھر بھی آپ نہ کہیں تو پھر آپ مزید جا کر غور کر لیں کہ کیا اس پارٹی کے، اس جماعت کے لوگوں کی طرح کوئی لوگ ہیں، اور اگر ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہو سکیں گے؟ اگر آپ ان کو بار بار ووٹ دیتے ہیں، ووٹ ایک امانت ہے، پورا سال کہتا ہے میں حسینی ہوں، میں یزیدی نہیں، یہاں کوئی یزیدی ہے کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں، میں نے جگہ جگہ یہ بات کی ہے کہ کوئی یزیدی ہے کوئی نہیں ہوتا، جب کہیں حسینی ہے سارے ہاتھ۔ تو حسین نے کیا کیا تھا؟ یزید ظالم حکمران تھا، حضرت حسین اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اگر آپ سارے حسینی ہیں تو پھر دیکھ لیں کسی شرابی کو، کسی زانی کو، کسی بے ایمان کو، کسی کرپٹ کو، کسی جعلی بندے کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ اور آخر میں حدیث سنا کر اجازت چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من مشى مع الظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام۔ آپ نے فرمایا جو ظالم کے ساتھ چلا اور جانتا تھا یہ بندہ ظالم ہے تو فقد خرج من الاسلام، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جانتا ہوتا ہے یہ میری برادری کا ایم پی اے ایم این اے چیئرمین ہے اور یہ رسہ گیر ہے، یہ بھتہ خور ہے، یہ بے ایمان ہے، کرپٹ ہے، لیکن پھر ووٹ دیتا ہے یہ میری برادری کا ہے جی، میرے نالے دی دوستی ہے جی۔ دوستیاں کام نہیں آئیں گی، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے نیت کریں اور جماعت اسلامی کے ساتھ صرف فنڈ نہ دیں۔ الیکشن آ گئے، اس کے لیے اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، ہر جگہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، کوئی نہیں کہے گا بے ایمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی نہیں کہے گا کرپٹ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی نہیں کہے گا جاہل لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی آپ کو نہیں کہے گا گلی سے نکل جاؤ، سب کہیں گے یہی جماعت پاکستان کی اچھی جماعت ہے۔ جب ایسی بات ہے تو پھر آپ اللہ کا نام لیں، انفاق فی سبیل اللہ بھی کریں، اور الیکشن آ جائیں تو اس کے حامی اور انصار اور سپورٹر بن کے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔